بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے للناس لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثالیں وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ اور البتہ اگر آپ لائیں ان کے پاس بِآیَةٍ کوئی آیت یا نشانی لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ یہ کافر لوگ ضرور کہیں گے إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ نہیں ہو تم مگر باطل پر چلنے والے كَذَلِكَ اسی طرح يَطْبَعُ اللَّهُ اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں فاصبر بس آپ صبر کیجئے ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے ولا يستخفنك الذين اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ کریں وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے اس سے پہلے قیامت کا تذکرہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں بھی مختلف قسم کی مثالیں دے کر مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، جزا و سزا ہوگی، یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہ ساری مثالیں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ لوگ پھر بھی انکار کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ محبوب ہم نے اس قرآن کریم کے اندر بے شمار مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہم نے ہر طرح کی مثالیں اس کے اندر بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے سمجھانے کی ان کو کوشش کی، لیکن یہ ضدی لوگ ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال سمجھانے کے لیے ذکر کر دی ہے، لیکن یہ ضدی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ محبوب ان کی حالت تو یہ ہے وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ اگر ان کے پاس آپ کوئی بڑی سے بڑی نشانی بھی اور لے کے آ جائیں تو یہ کافر لوگ ضدی اس قدر ضدی ہیں کہ پھر بھی آپ کو ہی باطل پرست کہیں گے، آپ کو ہی نعوذ باللہ جھوٹا کہیں گے۔ یہ باتیں حضور علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اس لیے فرمائی کہ مشرکین مکہ مختلف موقعوں پہ آ کے مطالبات کرتے تھے کہ جی آپ کے پاس سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے، آپ کے پاس بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے، آپ کے آگے پیچھے فرشتے ہونے چاہیے، آپ ذرا ہمارے سامنے اوپر آسمانوں میں جائیں اور اللہ سے کلام لے کے آ جائیں تو پھر ہم مانیں گے۔ منہ مانگے مطالبے کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے سمجھایا کہ محبوبہ ہم نے ان کو بڑی بڑی مثالیں دے دی ہیں، لیکن انہوں نے ہر مثال کی تکذیب کی ہے۔ اب اگر یہ جو مثالیں آپ سے مانگ رہے ہیں کہ جی آپ آسمان کی طرف چڑھ کے جائیں، آپ سے آسمان سے کوئی دروازہ کھلے اور رب آپ سے کہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ باتیں ساری اگر ان میں سے کوئی نشانی آپ ان کے سامنے لے کر آ بھی جائیں تو یہ پھر بھی آپ کو ہی جھوٹا کہیں گے، نعوذ باللہ آپ کی تکذیب کریں گے، پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لیں گے۔ بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہ کفار آئے، ابو جہل بھی تھا کہ اس نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جو آسمان کے دامن میں چاند چمک رہا ہے اگر یہ دو ٹکڑے ہو جائے، اگر تو سچا نبی ہے اس کو دو ٹکڑے کر دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو کیا مان لو گے اگر چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ انہوں نے کہا جی ہم ضرور مانیں گے۔ حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک حصہ مشرق کی جانب چلا گیا، دوسرا مغرب کی جانب، مشرق والا جبل ابو قبیس پر اور مغرب والا جبل قیقان پر چلا گیا۔
سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دوسرے سے تصدیق کی، ایک علاقے میں، دوسرے علاقے میں، تیسرے علاقے میں، جگہ جگہ پہ تصدیق کی، کیا واقعی تم نے اس وقت میں فلاں وقت چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا؟ سب نے تصدیق کی کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا، سورہ قمر میں آئے گا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَهَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ انہوں نے کیا کہا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی اور اس نشانی کی، اس معجزے کی تکذیب کرنا شروع کر دی اور کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو مسلسل چلا آ رہا ہے، جادو ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی نشانی نہیں بلکہ یہ جادو ہے۔ ضدی لوگ ضدی ہوتے ہیں، نہیں مانتے۔ تو محبوبوں بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں، انہوں نے نہیں مانا تو نہیں مانا۔ ان کے سامنے اگر اور بھی نشانیاں آ جائیں تب بھی یہ آپ کی تکذیب ہی کریں گے، ماننے والے یہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ماننے کی کوشش نہیں کرتے، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان کو کوئی چیز سمجھ آتی کوئی نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ کافر بھی ایسے ہی ہیں، ان کے دلوں پر اب مہریں لگ چکی ہیں، انہیں ایک بڑی سے بڑی نشانیاں لا کر دی جائیں تو یہ پھر بھی اس کی تکذیب ہی کریں گے، نہیں مانیں گے کبھی بھی نہیں۔ فاصبر، محبوب آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ جب مشرکین مکہ حضور علیہ السلام سے آ کے مطالبات کرتے تو ساتھ یہ تانا دیا کرتے تھے کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، وہ سچے پیغمبر تھے، ان کی قوم ان سے جو مطالبہ کرتی تھی پورا ہو جاتا تھا۔ نعوذ باللہ، اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ سے کے سامنے ہم جو مطالبات کر رہے ہیں تو پھر وہ مطالبات پورے کیوں نہیں ہوتے؟ جب مطالبات پورے نہیں ہو رہے تو لگتا یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، آپ کو نبوت نہیں ملی ہوئی۔ یہ باتیں جب حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے لوگ کرتے تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا، آپ پریشان ہوتے، تو اللہ نے تسلی دی، فرمایا محبوب فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرما دیے وہ سچے ہیں۔ قیامت بھی برحق ہے، میدان محشر بھی برحق ہے، حساب و کتاب کا ہونا بھی برحق ہے۔ جب ان کو وہاں پہ لے جایا جائے گا تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچا پیغمبر کون سا ہے اور جھوٹا کون سا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ساری باتیں ان کے سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ تو محبوب آپ صرف صبر کیجئے، اپنا پیغام ان تک پہنچاتے جائیں، اپنا کام کرتے جائیں، باقی آپ صبر کیجئے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، ان کی باتوں میں آ کے آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں، ان کی باتیں آپ کا دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ آپ صبر کیجئے، اللہ کے صبر کا دامن تھام کے رکھیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو ان یقین نہ رکھنے والوں کی باتیں وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یہ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے، آپ کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے، حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں کی باتیں آپ کے دل کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ آپ اپنا دل بڑا رکھیے، آپ صبر کیجئے اور آپ دیکھتے جائیے کہ ہم ان کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ان کو پکڑیں گے، نہیں پکڑ تو آخرت کے اندر تو پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ہے۔